بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان احادیث کا بیان چل رہا ہے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو بہت اہم نصیحتیں فرمائی ہیں۔ بسم اللہ عن عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک الدنیا، چار خصلتیں ایسی ہیں جب وہ تمہارے اندر ہوں، فلا علی کا، تم پہ کوئی حرج نہیں ہے، ما فاتک الدنیا، تم سے جتنی بھی دنیا کی نعمتیں فوت ہو جائیں۔ حفظ امانت، امانت کی حفاظت، و صدق حدیث، اور بات کی سچائی، و حسن خلیقت، اور اخلاق، اچھے اخلاق، و عفت فی طعمت، اور کھانے میں پرہیزگاری۔ تو یہ چار عظیم صفات اگر انسان کے اندر آ جائیں تو باقی صفات بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو یہ چار خصلتیں ایسی ہیں، چار اچھی عادتیں ایسی ہیں جس آدمی کے اندر آ جائیں تو اکثر اس کے اندر عادات آ جاتی ہیں، اچھے اخلاق آ جاتے ہیں۔ پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ امانت کی حفاظت۔ امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے اور اس کا مطلب ہے ہر ذمہ داری۔ کسی آدمی نے آپ کے پاس کوئی چیز رکھوا دی کہ آپ یہ رکھ لیں پھر میں آپ سے لے لوں گا، یہ بھی امانت ہے۔ کسی نے آپ سے راز کی بات کی ہے، کسی کو آگے نہ بتانا، اس کی حفاظت کرنا، یہ بھی امانت ہے۔ کسی نے آپ کو کوئی عہدہ دے دیا، کوئی ذمہ داری سونپ دی تو یہ بھی آپ کے پاس امانت ہے۔ ایک تو یہ ہے امانت، جو آدمی امانت کی حفاظت کرتا ہے، اس میں خیانت نہیں کرتا تو اللہ بھی اس سے خوش ہوتے ہیں، لوگوں کو اس پہ اعتماد ہی بڑھتا ہے اور اعتماد بحال رہتا ہے۔ جو آدمی امانت کی حفاظت نہیں کرتا تو لوگ اس سے بد اعتماد ہو جاتے ہیں، یہ آدمی اعتماد کے لائق نہیں ہے۔ دوسری بات فرمائی صدق و حدیث، بات کی سچائی۔ جس آدمی کو سچی بات کہنے کی توفیق مل گئی کہ وہ سچ ہی بولتا ہے، اس پر بھی لوگ اعتماد کرتے ہیں۔ جھوٹا آدمی ہے تو اس پہ کوئی بھی اعتماد نہیں کرتا کہ جھوٹ بولتا ہے۔ اگر وہ کہنا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے بھوک لگی ہے، میں نے کھانا کھانا ہے، بیمار ہوں، دوائی لینی ہے، پیسے نہیں ہیں، تو اس کے خیر خواہ ہمدرد لوگ بھی شک کرتے ہیں، پتہ نہیں یہ صحیح کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے، بندہ تو جھوٹا ہے، جھوٹ بہت بولتا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، جو سچا بندہ ہوگا تو اس کے بارے میں دشمن بھی گواہی دیں گے کہ اب بندہ سچا ہی ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ صادق اور امین ہیں، سچے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ اور تیسری بات فرمائی وہ حسن خلیقت، اچھے اخلاق جس کو مل جائیں۔ اچھے اخلاق بظاہر تو دو لفظ ہیں یہ، لیکن ان کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ مثبت اخلاق بھی اس کے اندر ہیں، سچائی، صبر، شکر، قناعت، توکل، استغنا، رحم دلی، نرمی، عاجزی، یہ اندر پیدا کرنا۔ اور جو بد اخلاقیاں ہیں اس کی ضد حسد ہے، بغض ہے، تکبر ہے، کینہ ہے، بیجا غصہ، ان کو دل سے نکالنا۔ جس کو یہ اچھے اخلاق مل گئے اس کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اخلاق اچھے نہیں ہیں، زندگی میں سکون پیدا نہیں ہوگا۔ اور چوتھی بات فرمائی وعفت فی طعمت، جس کو اپنے کھانے میں پاکیزگی نصیب ہو جائے تو یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ کھانے پاکیزگی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی حلال کھائے، رشوت، جھوٹ، دھوکے کا مال نہ کھائے، نہ اس طریقے سے کمائے۔ اور نمبر دو دوسرا یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق کھائے۔ زیادہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اکثر بیماریاں زیادہ کھانے کی وجہ سے۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ تو بہت زیادہ کھانے سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ چار نصیحتیں فرمائی آپ نے۔ اگلی حدیث یہ ہے عن ابی ذر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قد افلح من اخلص اللہ قلبہ للایمان، یقیناً فلاح پالی، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے خالص کر دیا، ایمان کے لیے خالص کر دیا، جس کے دل میں خالص ایمان آ گیا، اللہ کی باتوں پر یقین، رسول کی باتوں پر یقین، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہوتا، اسے شک شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی، تو وہ آدمی کامیاب ہوگا۔ یہ شک شبہ ختم کیسے ہوگا؟ یہ گہرے علم سے ہوتا ہے، اور باعمل علماء کے پاس بیٹھ کے شک شبہ ختم ہوتے ہیں۔ آدمی کا علم گہرا نہ ہو، معمولی سے علم ہے، اس کے بارے میں کوئی بات کہی جائے تو آدمی فوراً شک میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو گہرے علم کی ضرورت ہے اس کے لیے۔ اور نمبر دو دوسری بات فرمائی وجعل قلبہ سلیما، اور وہ آدمی کامیاب ہوگا جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے صحیح سالم بنا دیا۔ صحیح سالم کا مطلب یہ ہے اس کے دل میں بد اخلاقیاں نہیں ہیں، حسد نہیں ہے، بغض نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، مال کی، دنیا کی بہت زیادہ محبت نہیں ہے، وہ آدمی کامیاب ہوگا۔
تو معلوم ہوا کہ صفت پیدا کرنا ضروری ہے کہ آدمی دل کو صاف کرے۔ آج ہم ہر چیز کو صاف کرتے ہیں، موٹر سائیکل گاڑی صاف کرتے ہیں، چہرہ صاف کرتے ہیں، صابن سے دھوتے ہیں، کریم لگاتے ہیں، لوشن لگاتے ہیں، گھروں کو، کپڑوں کو، جوتوں کو صاف کرتے ہیں، لیکن دل کی صفائی کی فکر نہیں ہے۔ وَلِسَانَهُ صَادِقًا، وہ کامیاب ہوگا جس کی زبان کو اللہ نے سچا بنا دیا، سچی بولتی ہے۔ وَنَفْسَهُ مُطْمَئِنَّةً، اور جس کے دل کو اللہ نے مطمئن بنا دیا کہ وہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہے، مطمئن ہے، جو اسے ملا وہ اس پہ مطمئن ہے، ہر وقت پریشان نہیں ہے مجھے فلاں چیز کیوں نہیں ملی اور یہ ٹینشنیں اس کو کھا رہی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وَخَلِيقَتَهُ مُسْتَقِيمًا، اور جس کے اخلاق کو اللہ نے درست بنا دیا، اخلاق اچھے ہو گئے اس کے، وہ کامیاب ہوگا۔ وَجَعَلَ أُذُنَهُ مُسْتَمِعًا، اور جس کے کان کو اللہ نے سننے والا بنا دیا۔ سننے کا مطلب توجہ سے بات سننے والا۔ اب انسان زندگی میں بہت سی باتیں سنتا ہے، توجہ سے نہیں سنتا، جس کی وجہ سے اسے فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ تو آدمی کوشش کرے باتوں کو توجہ سے سنیں اور سننے کی عادت ڈالے۔ بہت سے لوگوں کو سننے سے نفرت ہے، اچھی باتیں سنتے ہی نہیں، ذہن میں خیال یہ ہوتا ہے کہ میں سب سے زیادہ سمجھدار ہوں، مجھے کسی کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے، یا سنتے ہیں تو رسم پوری کرنے کے لیے چلو بیٹھ جائیں اور لوگ بیٹھیں سن لیں چلیں۔ جو آدمی توجہ سے عمل کی نیت سے سنتا ہے، جس کو اللہ نے توفیق عطا فرما دی، تو وہ کامیاب ہوگا۔ وَعَيْنَهُ نَاظِرَةً، جس کی آنکھوں کو اللہ نے دیکھنے والا بنا دیا، یعنی آدمی حق چیزوں کو، صحیح چیزوں کو عبرت کی نگاہ سے دیکھے، سبق حاصل کرنے کے نیت سے دیکھے، جس کو اللہ نے توفیق دے دی وہ کامیاب ہوگا۔ سارے دیکھو اس کے اندر اخلاق آ رہے ہیں، عبادت کے ساتھ اخلاق بھی ضروری ہیں۔ بہت سے لوگوں کا ذہن مختلف ہوتا ہے، مثلاً ایک آدمی قرآن کریم پڑھنے میں مصروف ہے، تلاوت میں، اس کا ذہن ہے سب کچھ قرآن کریم کی صرف تلاوت ہی ہے، بس جس نے یہ کر لیا سب کچھ اسے حاصل ہو گیا۔ بھئی ایسا نہیں ہے، وہ ایک نیکی ہے۔ بعض لوگوں کو نوافل کا شوق ہے، ہونا چاہیے ہر مسلمان کو، اور اس کو کافی سمجھتے ہیں میں نوافل پڑھتا ہوں میں بس یہی میری نجات کے لیے کافی ہے، ایسا نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو وظائف اور اذکار کا شوق ہے، وہ سمجھتے ہیں وظائف اذکار پڑھ لیے بس یہ ہمارے لیے کافی ہے اور ہم انشاءاللہ بخشے جائیں گے، یا پورے دن عمل کر لیا ہم نے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھو حدیث بتا رہی ہے کہ کان بھی آدمی کے سننے والے ہونے چاہیے، آنکھ دیکھنے والی ہونی چاہیے۔ فَأَمَّا الْأُذُنُ فَقَمِعٌ، بہرحال جو کان ہیں وہ کیف کی طرح ہیں، جیسے بڑی بوتل ہوتے ہیں اس کے اوپر کیف رکھتے ہیں پلاسٹک کی، کپی کہتے ہیں اسے، کسی کی کیف کہتے ہیں، تو پھر وہ چیز ڈالتے ہیں اس کیف کے اندر تو بوتل میں آسانی چل جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو کان ہے یہ کیف کی طرح ہیں، یعنی کان جو ہے نا، جو بات کان میں پڑتی ہے وہ دل میں پہنچ جاتی ہے، دماغ میں پہنچ جاتی ہے۔ وَأَمَّا الْعَيْنُ فَمُقِرٌّ، جو آنکھ ہے وہ محفوظ کرنے والی ہے، پہنچانے والی ہے، لما یوعی القلب، اس بات کو جس کو دل محفوظ کرتا ہے، کہ کان اور آنکھ دو راستے ایسے ہیں جن کے ذریعے دل تک بات پہنچتی ہے۔ کان جو ہے، یہ جو آنکھ ہے یہ کیمرے کام کرتی ہے، جیسے کیمرہ آنکھ کی طرح ہوتا ہے نا، کیمرہ سامنے کسی کر کے آپ بٹن دبائیں تصویر کھینچ جاتی ہے، تو آنکھ بھی ویسی ہے، آنکھ کسی کو دیکھتی ہے تو دیکھنے کے بعد پھر وہ اس کی تصویر دل میں آ جاتی ہے۔ بعد آدمی سوچتا ہے کہ میں نے بندہ دیکھا تھا کیسا تھا وہ، آپ بتائیں کیسا آدمی آیا تھا، تو اس وقت بندہ سامنے تو نہیں ہوتا، تو پھر بندہ بتاتا ہے کہ اس کے بڑے بڑے بال تھے، اس کا قد ایسا تھا، چہرہ ایسا تھا، کپڑے ایسے تھے، آنکھیں ایسی تھی، حلیہ ایسا تھا۔ اب یہ کہاں سے بتا رہا ہے؟ آنکھ نے تصویر کھینچ کے دل کو دی تھی، دل میں وہ نقشہ محفوظ ہے، تو پھر انسان دماغ کی مدد سے وہ نقشہ وہاں سے لیتا ہے، بتاتا ہے کہ میں نے یہ منظر دیکھا تھا، یہ صورتحال دیکھی تھی۔ اور اسی طرح جو کان ہے وہ باتیں محفوظ کرتا ہے، آنکھ شکلیں محفوظ کرتی ہے، مناظر محفوظ کرتی ہے، دل کو دیتی ہے، اور جو کان ہے وہ باتیں دیتا ہے دل کو، کہ جیسے جو باتیں ہم سنتے ہیں وہ دل میں پہنچ جاتی ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ بتاؤ بھئی آپ فلاں شہر گئے تھے، فلاں جگہ گئے تھے، بتاؤ وہاں کیا کچھ سن کے آئے، فلاں جلسے میں گئے تھے، سبق میں گئے تھے، بتاؤ کیا سن کے آئے۔ تو جو سنی باتیں ہوتی ہیں دل میں محفوظ ہوتی ہیں، پھر آدمی بتاتا ہے کہ پہلی بات یہ ہوئی تھی، دوسری بات یہ، تیسری بات یہ ہوئی تھی۔ تو اپنے بندہ کوشش کرے جب یہ باتیں دل تک پہنچتی ہیں، کانوں سے سنی باتیں، آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزیں، تو آدمی کوشش کرے کہ ان دونوں چیزوں سے اچھی باتیں سنیں اور اچھی چیزیں دیکھے۔ بری چیزیں دیکھے گا تو اندر دل میں بری چیزیں پہنچیں گی، غلط باتیں سنے گا دل میں غلط باتیں پہنچیں گی، اور پھر وہاں سے برے خیالات پیدا ہوں گے، پھر برے خیال سے برے اعمال پیدا ہوں گے۔ دیکھ لیں جو آدمی اس ماحول میں بیٹھتا ہے
جیسی باتیں سنتا ہے، جیسی چیزیں دیکھتا ہے، ویسے ہی کاموں کو دل چاہتا ہے اس کا۔ اگر آپ نیکی کی باتیں سنیں گے اور نیکی کی بات دل میں پہنچیں گی، دل کرے گا میں نیک بن جاؤں۔ اور انسان خدا نخواستہ بری باتیں سنیں، برے لوگوں کے پاس بیٹھے برے مناظر دیکھے، برائی کرنے کو دل کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وقد افلح من جعل قلبہ واعیا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کے دل کو اللہ نے بنا دیا یاد رکھنے والا۔ انسان زندگی میں بہت سی باتیں سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، لیکن یاد نہیں رکھتا۔ اگر یاد رکھے تو پھر انسان کو عمل کی توفیق ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہو کہ بندہ اچھی باتوں کو یاد کرنے کی کوشش بھی کرے تاکہ وقت پہ وہ بات یاد آ جائے اور عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بھئی سارے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے، صرف ایک چیز نجات کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا وہ کہ آج کل اکثر جو مسلمان دین کی طرف مائل ہیں نا، ان کی صورتحال ایسی ہے جیسے ایک علاقے میں ہاتھی آ گیا۔ کچھ نابینا وہاں اکٹھے تھے، نابینا لوگوں کو پتہ چلا ہاتھی آیا ہوا ہے، تو ان نابینوں نے کہ لوگوں سے کہا بھی ہمیں بھی دکھاؤ ہاتھی کیسا ہے۔ وہاں کو ان کا نظر تو آتا ہی تھا، تو وہ لوگوں نے ہاتھی قریب لے آئے ان نابینا لوگوں کے، تو نابینا لوگوں نے ہاتھی کو ہاتھ لگایا۔ کسی کا ہاتھ لگا ٹانگ پہ، کسی کا ہاتھ لگا پیٹ پہ، کسی کا ہاتھ لگا کان پہ، اور کسی کا کہیں اور ہاتھ لگا، سونڈ پہ ہاتھ لگا۔ تو جب ہاتھی چلا گیا تو وہ نابینا آپس میں بیٹھ کے بات کرنے لگے کہ بتاؤ بھائی ہاتھی کیسا تھا۔ ایک نے کہا بھی ہاتھی رسی جیسا تھا، دوسرے نے کہا نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، رسی جیسا نہیں وہ ڈھول جیسا تھا۔ دوسرے نے کہا نہیں تم بھی جھوٹ بول رہے ہو، ڈھول جیسا کہاں تھا، وہ تو ستون جیسا تھا۔ تیسرے نے کہا نہیں ستون جیسا کہاں تھا، وہ تو چھاچ جیسا تھا۔ چھاچ جانتا کیا ہوتا ہے؟ جس سے گھروں میں خواتین پہلے گندم صاف کرتی تھیں، وہ چھاچ تھا۔ اب جس نے سونڈ کو پکڑا ہے اس نے کہا جی ہاتھی رسی جیسا ہوتا ہے، جس نے اس کے پیٹ کو ہاتھ لگایا اس نے کہا ہاتھی ڈھول جیسا ہوتا ہے، جس نے ہاتھی کی ٹانگ کو ہاتھ لگایا اس نے کہا کہ ہاتھی ستون جیسا ہوتا ہے، جس نے ہاتھی کے کان کو ہاتھ لگایا اس نے کہا ہاتھی چھاچ جیسا ہوتا ہے۔ تو یہ سب سچ کہہ رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ بس ہاتھی صرف ایسا ہی ہوتا ہے۔ حقیقت میں یہ سارے ہاتھی کے اعضاء تھے۔ ہاتھی جو ہے نا وہ ستون جیسا بھی ہے، وہ رسی جیسا بھی ہے، ڈھول جیسا بھی ہے، چھاچ جیسا بھی ہے۔ تو آج کل بھی مسلمانوں کی اکثر صورتحال یہی ہے کہ اکثر جو عمل کرنے والے لوگ انہوں نے ایک چیز پکڑی ہوئی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ سارا دین بس صرف یہی ہے، ہم نے یہ کام کر لیا کافی ہے، ہم نے دین کا عمل کر لیا ہماری نجات ہو جائے گی۔ تو بھئی دین کے مختلف حصے ہیں، ان سب کو پڑھ کے اپنانا عمل کرنا ضروری ہے۔ اس میں اخلاق کی درستگی بھی شامل ہے۔ اس حدیث میں حضور نے اکثر اخلاق بیان فرمائے ہیں کہ انسان کے اخلاق درست ہوں، عبرت کی نگاہ سے چیزوں کو دیکھے، سبق حاصل کرے، چیزوں کو پھر یاد بھی رکھے، اخلاق بھی درست کرے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہمیں یہ احادیث سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔